اقرأوا القرآن لكتاب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الطلاق ہے اور اس سے پہلے 107 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 108ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کو سورہ طلاق اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق کے مسائل کا ذکر ہے، اور لفظ طلاق بھی اس صورت میں موجود ہے. اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی تھی اس صورت کا نام تھا سورہ تغابن. وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، تو کیا کرو؟ فاحذروہم، ان سے بچتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے مجھ اللہ کی محبت کے درمیان حائل ہو جائیں، جو عبد اور معبود کے درمیان ایک رشتہ ہے، نیاز مندی کا، عقیدت کا، احترام کا، عبدیت کا. کہیں اس کے درمیان یہ تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ درمیان میں حائل نہ ہو جائیں، رکاوٹ نہ بن جائیں. تو دنیا داری بھی کرو، گھرداری بھی کرو، لیکن اللہ کا اور اللہ کے دین کا اور اللہ کے رسول کا دامن تم سے چھوٹنے نہ پائے. وہاں پر ہم نے یعنی جو رشتہ زوجیت ہے اس سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے بچ کر رہو. اور اس صورت میں بھی جو رشتہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے، تو اس سے متعلق کچھ احکامات ہیں. دراصل یہ جو دین اسلام ہے یہ ایک آفاقی دین ہے، عالمگیر دین ہے، اور ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے یہ برابر رہنمائی فراہم کرتا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہو تو اس کے لیے بھی آئین کی ضرورت ہوتی ہے. آئین اگر نہ ہو، قانون نہ ہو، کوئی ضابطے نہ ہوں، تو لوگوں میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر تو ایک چھوٹے سے ملک کو، ایک گھر کو چلانے کے لیے اگر آئین کی ضرورت ہے، دستور کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے کیا کسی اصول کی، دستور کی، قانون کی، ضابطے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ نے ہر زمانے میں، ہر قسم کے ماحول کے لیے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے کچھ ضابطے اور کچھ قانون مقرر کیے ہیں، تاکہ ان پر چل کر آدمی
زندگی کی جو صحیح سمت ہے اس پر روانہ ہو سکے۔ تو بس اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے آدمی ایک عمر تک تو شادی بیاہ اس طرح کی حوائج اور ضروریات سے پیچھے رہتا ہے، لیکن ایک موقع آتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، پھر شادی کرنی پڑتی ہے، نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ مسئلے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بس اوقات نکاح کرنا واجب ہوتا ہے جب بے قراری ہو، بے چینی ہو اور آدمی کا اپنے نفس پر کوئی قابو نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مستحب ہے، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اسے مکروہ بھی کہا ہے۔ تو خیر، نکاح بھی ایک ضرورت ہے اس معاشرے میں رہنے والے افراد کے لیے۔ معاشرہ کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو، جس میں چھوٹا، بڑا، موٹا، اوپر نیچے مختلف قسم کے لوگ اکٹھے ہوں، تو اس اکٹھ کو، اس اجتماع کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، اس میں بس اوقات اوپر نیچے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو اس اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے بھی قرآن نے کچھ ضابطے بتائے ہیں، کچھ احکامات بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں جو ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کے اندر کچھ بدمزگی پیدا ہو جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ اب میاں اور بیوی جو خاوند ہے اور اس کی بیوی ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا یہ معاملہ، اپنی بدمزگی اور اپنا یہ جھگڑا صلح صفائی کے ذریعے سے حل کریں۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو کسی کے درمیان میں حاکم مقرر کر دیں، کمرے سے باہر لے آئیں۔ پھر بھی نہ ہو، خاوند کمرے سے باہر نکل آئے۔ پھر بھی نہ ہو، ایک دو لگا دے۔ وہ سارے مسائل آپ ابتدا میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے فیصلہ کرنے سے بات حل نہیں ہوتی، مار پیٹ سے حل نہیں ہوتی، کمرہ جدا کرنے سے حل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جو رفاقت ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، قریب رہنے سے بیوی کے ساتھ جو آدمی پاس ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، وہاں سے جدائی اختیار کرنے سے بھی یہ معاملہ سدھرتا نہیں ہے، سنبھلتا نہیں ہے۔ تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق ٹھیک ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے، پسندیدہ چیزوں میں سے، مباحات میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لیکن طلاق میں بھی وہی معاملہ ہے، بس اوقات طلاق دینا واجب ہو جاتی ہے، بس اوقات مستحب ہوتی ہے، بس اوقات مکروہ ہوتی ہے۔ تو گویا طلاق بھی اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی ایک بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو پھر اس معاشرے کے افراد کے لیے ضروری تھا کہ طلاق کے احکامات بھی بیان کر دیے جائیں۔ جن لوگوں کو نکاح کی آپ ترغیب دی تھی، تو اب بس اوقات معاملہ یہاں تک پہنچ آتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ آتی ہے، تو پھر طلاق کے مسائل اس صورت میں بیان ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے، ہاں انشاءاللہ یہ آگے پڑھ لیں گے کہ طلاق کب مستحب ہے اور کب واجب ہے اور کب مکروہ ہے۔ ایک تو اس صورت میں طلاق سے متعلق احکامات ہیں، ان کا بیان ہے، کیونکہ طلاق کے جو احکامات ہیں ان میں افراط اور تفریط ہوتی ہے۔ بعض لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آگے چلے جانے والے ایسے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10، 20، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں دے دی ہوتی ہیں۔ اور بعض بہت پیچھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ کیا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے شاید میری بیوی طلاق ہوگی۔ اب دل میں ایک شخص کے یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زبان اس کی نہیں ہلی، وسوسہ آیا، شیطان نے ڈال دیا، تو بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے، یہ اس میں بہت زیادہ معاشرہ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ تو اب ضرورت تھی کہ قرآن ایک متوازن رستہ بتائے لوگوں کو، کہ نہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف دل میں یہ کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی، وسوسے کے آنے سے طلاق واقع ہو جائے گی اور ہر بات طلاق ہے، ایسا نہیں ہے۔ طلاق ایسے ہوتی ہے، اور جو لوگ طلاق کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں ان کو بتا دیا کہ طلاق تو اگر کوئی مذاق میں بھی دے نا پھر بھی واقع ہو جاتی ہے،
اور کوئی گپ شپ میں بھی کہے، پیار اور محبت میں آ کر کہے بیوی سے کہ تجھے طلاق ہے، پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کسی کاغذ پہ لکھ دے کہ طلاق ہے، پھر بھی طلاق ہے۔ کسی کے ہاتھ بھیج دے، میسج ٹائپ کر دے اور وائس بھیج دے، پھر بھی طلاق ہے۔ تو قرآن نے اس میں ایک متوازن اور صحیح رستہ بتا دیا کہ یہ طلاق ہے اور یہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس صورت میں یہ ہے کہ اب اگر طلاق دینی ہی ہے تو کون سی طلاق صحیح ہے اور کون سی طلاق غلط ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب طلاق اگر دیتے ہو تم، ضرورت پڑ گئی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اب طلاق دینے کا وقت کون سا ہے؟ کب طلاق آدمی دے سکتا ہے اور کب نہیں دے سکتا؟ بس اوقات طلاق دینے سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے، حالانکہ جائز کام ہے لیکن طلاق دینے سے گنہگار۔ مثال کے طور پر تینوں طلاقیں یکدم دے دی اپنی بیوی کو، اور بیوی ہے حیض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں، تینوں طلاقیں بیک وقت دے دی، اس سے بیوی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ ساری باتیں اس صورت میں ہیں۔ اور اب جب طلاق دے دی تو طلاق کے بعد پھر عدت ہوتی ہے۔ عدت سمجھتے ہیں آپ کہ وہ جو بیوی ایک وقت گزارتی ہے، یہ اب عدت کیا ہے، کتنی ہے، کیوں ہے؟ یہ عورت تو اب فارغ ہو گئی ہے مرد سے، یہ کیوں رہتی ہے، اب اس مرد کے گھر میں کیوں بیٹھتی ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے عدت کا، تاکہ تمہارے بقایا جات عورت سے جاتے رہیں، کیونکہ اب تک تم اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بقایا جات، تمہارا میٹیریل اور تمہارا نطفہ لے کر کہیں دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہ کر لے، اور اس کا نطفہ پھر اس کے ساتھ ملے، تو اب جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا تو اس کا نسب کس کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ اسلام تو بڑا بہترین دین ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جس کو تم نے نسب جس کا تم نے گڑمڑ کر دیا، خراب کر دیا؟ تو عدت کا ایک پورا فلسفہ ہے، وہ بھی اس صورت میں بیان ہوگا۔ پھر اب جو بچہ پیدا ہوگا، طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اب یہ بچہ ہے، باپ نے تو طلاق دے دی اس بچے کی ماں کو، اب اس کو دودھ کون پلائے گا؟ یہ دودھ پلانے والی اگر ماں ہے تو اس ماں کا جو خرچہ ہے، یہ خرچ کون اٹھائے گا؟ پھر اس بچے کی خزانت ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ کہاں سنبھالے گا؟ ماں سنبھالے گی یا باپ سنبھالے گا؟ کتنی عمر تک یہ ماں کے پاس رہے گا اور کتنی عمر تک یہ باپ کے پاس رہے گا؟ اس طرح کے سارے مسائل اس صورت میں ہیں۔ اور ایک بات خاص طور پر اللہ نے ذکر کی ہے، جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہیں ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بندی وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، شیطان نے تمہیں ورغلا دیا، یا شیطان کے کارندوں نے، ہوتے ہیں بہت سارے خاندان میں لوگ کہ جو شیطانوں والا کام کرتے ہیں، انسانوں کے روپ میں شیطان، تو ان کی باتوں میں آ کر تم کہیں کسی عورت کا گھر نہ اجاڑ دو، پھر اس کے ساتھ کون اپنی زندگی بسائے گا؟ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فضول میں کسی کو طلاق نہ دو، اور عورتوں کو صرف طلاق کے ذریعے سے ڈراؤ دھمکاؤ نہیں، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یہ بات بہت زیادہ بیان ہے۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اس سے متعلق کچھ اور باتیں وہ انشاءاللہ آئندہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، اے نبی آپ کہہ دیں لوگوں سے، اذا جب، طلقتم النساء کہ جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ جو کہ آیتوں کے ظاہر سے ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء جب آپ، اے نبی آپ طلاق دیں اپنی بیویوں کو۔ اصل ترجمہ تو یہ ہے اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے، لیکن یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس سے مراد آپ کی امت ہے ساری۔ بس اوقات اس طرح ہوتا تھا عربیوں میں کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اگر کسی قوم کو اعلان کرتا نا کہ کل کو چھٹی ہے، تو وہ ساری قوم کو نہیں کہتا کل کو چھٹی ہے، کل کو چھٹی ہے، کل کو چھٹی ہے، کل کو، اس طرح نہیں، بلکہ قوم کے سردار کو کہہ دیا کہ
اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو کہہ دو کہ چھٹی ہے، جس طرح یہ سرکاری اعلان ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم وہ خط لکھتا ہے نیچے وزیر داخلہ کو، وہ پھر آگے صوبوں کی طرف بھیجتا ہے، پھر وزراء اعلیٰ جتنے ہوتے ہیں، پھر اس طرح یہ گورنر وغیرہ، پھر ہر علاقے کا اپنا میئر ہوتا ہے، تو بڑے آدمی کو کہہ دیا جاتا ہے، پھر آگے بتا دیتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں۔ مطلب یہ ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو۔ جب سے طلاق دو پھر اس کے بعد عدت کو شمار کرو۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی لکھا ہے تفاسیر میں کہ عدت کو شمار کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد شمار کرے گا عدت کہ آج میں نے طلاق دی، پھر اس کے بعد سے وہ گننا شروع کرے گا۔ اگر کسی عورت نے عدت کے دوران کسی دوسرے شخص سے نکاح کر دیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس نکاح میں جتنے لوگ موجود تھے بطور گواہ کے، وہ سارے لوگ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بڑے بڑے لوگوں نے ایسا کام کیا۔ واتقوا اللہ، یہ پڑھ دیں گے نا آگے آ رہے ہیں نا، واتقوا اللہ واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار کرو، گنو۔ تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر نقطہ بتا دیا کہ کون گنے، مرد گنے، کیونکہ عورتیں بس اوقات بہت، عورتوں میں بھی بہت عجیب و غریب قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، تو بڑی بے وفا قسم کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ جیسے ہی خامند فوت ہوا تب اگلی شادی کی درک میں لگ جاتی ہیں کہ کہاں سے ملے گا نیا شوہر۔ تو انہیں کیا لگی، اگر بچے کا نسب خراب ہو رہا ہے تو باپ تو اس نے تو طلاق دے دی ہے، اپنا کام کرے، مجھے کسی دوسری جگہ پہ شادی۔ اس لیے شریعت میں آیا ہے، حدیث میں بھی ہے، شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے تو اس دوران اسے نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجو، کوئی اس طرح کی حرکت بھی نہ کرو کہ جس سے وہ محسوس کرے کہ اس کی طرف، یعنی یہ جو صاحب ہے نا اس کے ساتھ شادی کرنے کے ارادے سے ہیں، تو بہت سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اپنے رب سے، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اللہ فرماتے ہیں ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یہ عورتیں انہی گھروں میں رہیں جن گھروں میں اب تک رہتی تھی، یعنی اپنے خاوندوں کے گھروں میں رہیں۔ کب تک؟ جب تک ان کی عدت ختم نہ ہو جائے، عدت پوری کر لیں پھر اس کے بعد نکلیں۔ لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں میں فرق ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ زبان کی بڑی تیز ہوتی ہیں، جیسے ہی انہیں طلاق ملتی ہے نا تو وہ پہلے سے زیادہ اور تیز ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں اس کی ایک مثال ہے، روایات میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت تھی، اسے خاوند نے طلاق دے دی۔ طلاق بھی اس بات پہ دی تھی کہ اس کی زبان بڑی لمبی تھی، تو جیسے ہی اسے طلاق دی تو طلاق کے ملنے کے بعد اس کی زبان 2 فٹ اور لمبی ہو گئی۔ تو گھر والے سارے آئے، اس خاوند کے رشتہ دار، اس کی بیوی آئی، خاوند کی ماں آئی، اس کی بہنیں آئی، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکال دو۔ تو ایسی مجبوری ہو تو پھر آدمی نکال سکتا ہے، ناشزہ، نافرمان کہ جو اب وہ اپنے گھر کے خیال نہ رکھے، اسے پرواہ نہ ہو کسی، تو یہ بھی بہت کم مستثنیات ہیں، تو یہ بہت کم ہوتے ہیں ایسے کیسز۔ لیکن عورتوں کو نہیں نکالنا چاہیے، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جب تک، کیونکہ یہ خاوند کا نسب خراب کر رہی ہے نا، آج یہ جو بچہ پیدا ہوگا کیا پتہ کہ اس کا نطفہ دوسرے کے ساتھ ملا، تو یہ خیال کرنا بڑا ضروری ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ نہ نکالے، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ ولا یخرجنا، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی نہ نکلیں، وہ بھی نہ نکلیں اپنے گھروں سے، اپنے گھر وہاں پر اگرچہ ان کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن وہ وہیں پر رہیں، نظریں جھکا کر رہیں، شرم کے مارے سر دبا کر رہیں، لیکن وہاں سے نکلے نہ۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔
اللہ کی حدود ہیں وہاں پر رہے ہیں۔ اب وہ آپ والی بات کہ بس اوقات عورتوں کو مجبوری ہوتی ہے عدت کے دوران کہ وہ انہیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ایک عورت ہے اس کی جاب ہے، سرکاری نوکری کرتی ہے، یا اس کے گھر میں کوئی اور ہے نہیں، اس عورت کا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یا خاوند فوت ہو گیا، اس کا چھوٹا بچہ ہے، اس عورت کے علاوہ اس کو کوئی اور بازار میں دکان پہ لے جانے والا نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں، تو ایسی عورت کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جا سکتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی جانے والا نہ ہو، کوئی اور خیال کرنے والا نہ ہو، لیکن رات نہیں گزار سکتی، جائے گی اور رات کو واپس آئے گی اپنے گھر، اور صرف جس کام کے لیے گئی ہے وہ کام کرے گی، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں بازار جہاں سے نکلی ڈاکٹر کا بہانہ بنا کے اور وہاں بازار میں چکر لگائے اور رشتہ داروں کے گھر جائے، یہ ایسا کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ صرف اپنا کام کرے اور رات ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ عیدیں نکالو تو نہ، اور خود بھی نہ نکلیں اگر وہ فحاشی کرتی ہیں، برائی کا کام کرتی ہیں، گھر میں رہ کر کسی اور کے ساتھ، ادھر خاوند نے طلاق دے دی تو وہ پرانے خاوند کے بھائی کے ساتھ اس نے یاری شروع کر دی، وہاں پہ اس نے اپنی لائن برابر کر دی کہ یا کسی اور پڑوسی کے ساتھ، تو یہ تو بدنامی پہ بدنامی ہے، رخصت کرو اس کو، اپنا کام کرے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے بڑھو گے تو کام تمام ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی مقررہ کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ، دیکھیں اس نے اپنی جان پر کیسے ظلم کیا۔ شریعت تو یہ نہیں کہتی نا کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دو، یہ میں نے آپ کو ابتداً عرض کر دیا کہ طلاق کب دینی ہے یہ ایک مسئلہ ہے، اور کیسے دینی ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور کتنی دینی ہے یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ کب دینی ہے؟ یہ طہر کی حالت میں دینی ہے۔ طہر کہتے ہیں جب عورت صاف ہو، اسے بیماری نہ ہو، ماہواری نہ ہو، طہر میں 1 طلاق دے۔ کتنی دینی ہے؟ 1 طلاق دینی ہے۔ اب 1 طلاق دے دی، درمیان میں وقت ہے نا کافی، بیماری آنے پر 1 مہینہ ہے، تو اس درمیان اس کو ابھی یہ سوچنے کی مہلت ہے، وقت ہے، ٹائم ہے کہ کیا پتہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا پتہ کسی نے آگ لگا دی، تیل چھڑک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، دوبارہ ان کی آپس میں بن جائے، تو وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہ ہو، دوسری طہر میں، دوسرے مہینے میں، یعنی حیض اور بیماری گزرے گی، دوسرے مہینے میں جو آئے گا پاکی ہوگی، اس میں دوسری دے دے۔ پھر اب تیسری سے پہلے پہلے اس کے پاس وقت ہے، اس میں یہ سوچ سکتا ہے۔ پھر اگر نہ ہو تو پھر تیسرے میں دے دی، اور پھر تیسرے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں ہے۔ تو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دینے سے واقع ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، اور خاص کر کے ایسے موقع پر کہ جب عورت ناپاک ہو، حیض میں ہو، ماہواری میں ہو، تو آپ اسے طلاق دے دیں اور تینوں ایک ساتھ دے دیں، قصہ ختم کر دیں، پھر ہاتھ ملتے رہیں گے، پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو شریعت نے بتا دیا کب، کتنی اور کیسی، اس طرح طلاقیں دے دی۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اس نے اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ ایک ساتھ نہیں دینی 3، 1 2 صبر کرو، دوسری 2 پھر صبر کرو، تو کیا پتہ اللہ اس درمیان تمہارے درمیان الفت پیدا کر دیں، دوبارہ سے تمہاری بیوی بن جائے۔ اگرچہ تمہارے پاس 1 دی ہے تو 2 باقی رہ گئی، 2 دی ہیں تو 1 باقی رہ گئی، لیکن بیوی تو پھر بھی تمہاری ہے نا۔ اگر تینوں ایک ساتھ دے دی پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر طلاق کے الفاظ صریح ہوں، صریح کا مطلب یہ ہے طلاق میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ صریح الفاظ ہیں، طلاق کا لفظ ہو، پھر تو 1 طلاق دینے سے 1 ہی واقع ہوتی ہے۔
اگر کوئی آدمی صریح الفاظ استعمال نہ کرے، مثال کے طور پہ تم فارغ ہو اور ارادہ یہ ہے کہ تمہیں طلاق ہو گئی، خپلکار کوا، ارادہ یہ ہے کہ طلاق اپنا کام کرو، ورکشا دفع ہو جاؤ، کام کرو، پلار کور تلاڑشا، اور نیت طلاق کی ہو تو پھر 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اگر صریح الفاظ استعمال کیے کہ طلاق ہے، 1 طلاق واقع ہوگی، 1 طلاق، اور پھر یہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ اس سے رجوع یہ ہے کہ اس عورت کے پاس دوبارہ جائے، ہم بستری کریں، یا ہم بستری کے جو لوازمات ہیں بوس و کنار کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، یعنی جو اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں نا، تو یہ دوبارہ اس کی بیوی ہو جائے گی، لیکن اب 2 طلاقیں باقی بچ گئی۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح کے کنایات استعمال کی، پھر 2 طلاقیں واقع ہوں گی، اور صرف رجوع کرنے سے کام نہیں ہوگا کہ ہم بستری کر لی اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ لیٹ گیا، یا اس کے ساتھ اس طرح کوئی بوس و کنار کر دیا، یا پیار اور محبت کی باتیں کر دی جس طرح میاں اور بیوی آپس میں کرتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ پھر یہ 2 طلاقیں، اور اب دوبارہ نکاح ہوگا، تجدید نکاح ہوگا، تب جا کر یہ تمہاری بیوی ہوگی، اور آئندہ کے لیے تمہارے پاس صرف 1 طلاق باقی بچ جائے گی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورتیں اپنی مدت اور اپنی میعاد کو پورا کر دیں، یعنی طلاق دی، طلاق کے بعد انہوں نے عدت کا وہ جتنا ڈیوریشن ہے، جتنا دورانیہ ہے، جتنا وقت ہے، پورا کر دیا۔ اگر خاوند فوت ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن، اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر تم ان عورتوں کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو اچھے طریقے سے الگ کر دو۔ عدت پوری ہو گئی تو عدت کے بعد اگر دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو تمہاری بیوی بن جائے گی، لیکن اب 2 باقی ہیں، اگر 2 دی ہیں تو 1 باقی ہے، یا الگ کرنا چاہتے ہو تو پھر الگ کر دو، یہ فارغ ہو جائیں گی۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس معاملے پر تم 2 شاہد بنا دو، گواہ بنا دو، جو اچھے لوگ ہوں، انصاف پسند لوگ ہوں، انہیں تم گواہ بنا دو۔ لیکن طلاق کے معاملے پر کسی کو گواہ مقرر کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مستحب امر ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اب وہ گواہوں کو ڈھونڈے، نہیں۔ طلاق اگر آدمی نے گپ شپ میں دی، پیار میں دی، محبت میں دی، مذاق میں دی، جیسے دی، خط لکھ کے بھیجا، کچھ کیا، بس طلاق واقع ہوگی۔ بس حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آدمی گپ شپ میں کہے پھر بھی واقع ہو جاتی ہیں، یا حقیقت میں کہے پھر بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق، اور ایک ہے عتاق، آزادی۔ یہ تینوں باتیں جیسے کہے گا فوراً واقع ہو جائے۔ غلام کو کہا تو آزاد ہے، آزاد ہو گیا۔ کسی عورت کو کہا کہ عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو دے دیا اپنے آپ، اور مرد نے کہا کہ میں نے قبول کر دیا، اور اس پر یہ 2 آدمی گواہ ہیں، یہ اس کی بیوی ہو گئی۔ اور اسی طرح کسی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، جیسے بھی دی، جیسے بھی، وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خط آیا تھا، عدالت کی طرف سے نوٹس آیا تھا، ہم نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، خط آیا تھا تو اس کا مطلب ہے طلاق ہو گئی۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دیا کرو۔ جو گواہ تھے انہیں چاہیے کہ اب وہ سیدھی سیدھی گواہی دیں، ورنہ طلاق کے معاملے میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ جو خاوند اور بیوی اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ تو اس لیے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو باوجود طلاقی ہونے کے پھر بھی اپنی بیویاں بنائے پھرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، تو ایسی بات نہیں کہی جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد آدمی کو پیشمانگی ہو، ندامت ہو، پوری زندگی پھر اس عورت کو اپنے گھر میں رکھے، اور ایسے رکھے جیسے کسی اجنبی عورت کو رکھا ہے،
اس کے ساتھ سوئے لیٹے، اس کے ساتھ تعلق رکھے اور پوری زندگی بدکاری کرے، تو کیا ضرورت ہے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی؟ اور بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی، وہ کر لینی چاہیے ضرورت کے بغیر نہیں۔ ذالکم یوعظ بہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس بات کی نصیحت ہے اس شخص کو، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ومن یتق اللہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا۔ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تقوی کی ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اتنا بہترین رشتہ تو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے اندر پھوٹ ڈال دو، دراڑ ڈال دو، ختم کر دو، طلاقیں دو اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ پیدا فرما دیں گے۔ ایک تو یہ اس کا تعلق ہے ان پچھلے احکامات کے ساتھ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت الگ ہے کہ یہ ہے ویسے ہی تقوی اختیار کرنے میں کہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ بہت بڑا سبق ہے اور یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو ہر معاملے میں۔ اب وہ اگر بادشاہ کی نشست پہ بیٹھا ہے، یا وہ گداگر ہے، یا وہ دکاندار ہے، زمیندار ہے، گھر میں بیٹھا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہو کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ اس آدمی کے لیے رستہ نکال دیں گے، نکلنے کا رستہ نکال دیں گے، راہیں کھول دیں گے۔ تو اس لیے علماء نے اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر میاں اور بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس کے بعد جو جتنا اللہ سے ڈرے، اللہ سے امیدیں لگائے، اس کو اتنا اچھا رشتہ ملے گا دوسری مرتبہ۔ خامند کو اچھی بیوی ملے گی، بیوی کو اچھا خامند ملے گا۔ تو تقوی ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر اور ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھی، ایک مرتبہ پھر پڑھا، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، حتیٰ کہ 100 مرتبہ پڑھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا دے، وظیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس اس آیت کو بس جپتا رہے اور پڑھتا رہے اور ہر وقت اس کا تسبیحوں کو توڑتا رہے اور پھاڑتا رہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اس کے مفہوم، معنی پر، مطلب پر غور نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفہوم پر، مطلب پر خیال کہ جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، بند رستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ پاک رزق دیتے ہیں کس کو؟ متقی کو، اللہ سے ڈرنے والے کو، من حیث، وہاں سے، لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے دے دیتے ہیں، وہاں سے دے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے نا۔ دیکھیں صبح لوگ خالی ہاتھ جاتے ہیں اور خالی جیب جاتے ہیں، شام کو جیبیں بھر کے لاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان بھی اللہ پر اس طرح بھروسہ کریں اور توکل کریں کہ جس طرح پرندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے جب نکلتے ہیں گھونسلوں سے تو خالی پیٹ، ان کی چونچ میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے گلوں میں، ان کے پیٹ، معدے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب شام کو آتے ہیں معدے بھی بھرے ہوئے، چونچ بھی بھری ہوئی، ساتھ بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک متوکل آدمی کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی وہ ہیں کہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک مرد مومن وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، یقین رکھو کہ اللہ پاک اپنا کام تو پورا کر کے رہتے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے
اور اللہ نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے. یہ سیاسی لیڈروں کا وعدہ نہیں ہے. تقوی اختیار کرو، رزق میں اضافہ ہوگا، بند رستے کھلیں گے، لیکن تقوی تو اختیار کرو. لیکن ہم نے تقوی کا بھی اپنا معیار بنایا. ہر آدمی کا اپنا تقوی ہے. کسی نے یہ سمجھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ نمازوں پہ زور رکھو اور نمازیں پڑھی جاؤ، بس یہ ہے تقوی. اور کسی نے یہ سمجھا ہے کہ یار لمبی تسبیح لے لو اور وظیفوں کے وظیفے کرتے رہو، یہ ہے تقوی. اور کسی نے کسی اور کام کو وظیفہ تقوی بنا دیا، کسی نے کسی اور کام کو وظیفہ بنا دیا. حالانکہ تقوی یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں، ہر موڑ پہ، اگر آپ دکاندار پہ ہیں تو آپ کی دکانداری اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، کسی اللہ کے بندے کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. اور آپ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو اب مسجد میں بیٹھ کے کوئی آدمی کہے گناہ نہ کو، مسجد میں تو کیا گناہ کرے گا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو گناہ کے مواقع ہیں ہی نہیں ہیں. تو یہاں کا تقوی کچھ اور ہے، بازار کا تقوی کچھ اور ہے، گھر کا تقوی کچھ اور ہے، ہر جگہ کا اپنا تقوی ہے. تو ہر معاملے پہ، ہر جگہ پہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. اللہ فرماتے ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام کر کے چھوڑتے ہیں. اللہ ایسا کریں گے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے بند رستے کھولیں گے، اس کے رزق میں اضافہ کریں گے اور وہاں سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.